अस्सलाम वालेकुम। पहले आप पे वीडियो देख लीजिए। दोस्तों, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे तस्वीर देख रहे हैं, दुनिया का कोई भी वीडियो आप छोड़ जाएं, रुके जरा, पर ये वाला वीडियो छोड़ के ना चाहें आप। मैं आपको बता दूं, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये हमारे नबी की कब्र मुबारक है। सुभान अल्लाह। इंडिया से जो लोग मदीने शरीफ जाते हैं या जो पूरी दुनिया से मदीने जाते हैं, वो सिर्फ गुंबद खजरा देखते हैं, पर कब्र किसी को देखने के लिए नहीं मिलती। लेकिन आप वीडियो में कब्र देख रहे हैं, यूं समझो कि आप मदीने शरीफ में खड़े होकर देख रहे हैं। अल्लाह आपसे राजी है, तभी तो अपने हबीब की कब्र की ज़ियारत करा रहे हैं आपको, आपकी आंखें देख रही है। लेकिन दुनिया का कोई सा भी वीडियो होता ना, भले कुछ भी होता, मैं आपसे हरगिज इस तरह नहीं बोलता शेयर करने, लेकिन आपको कसम है, इसको शेयर करें अपने दोस्तों में। मैं इसलिए कसम दे रहा हूं कि आपके शेयर करने से वो लोग भी इसकी ज़ियारत कर लेंगे, नबी की कब्र देख लेंगे। क्योंकि नबी का रोजा तो सबने देखा है, कब्र नहीं देखी है। आप जीवर के दीदार करें, अपने घर में बरकत लाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपकी वजह से आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख लें और अल्लाह आप पे करम फरमाए। और कमेंट में आप लिख जाएं कि या नबी करम फरमाए, क्योंकि नबी अपनी कब्र में से आपको देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो वीडियो को शेयर करें। अभी और एक वीडियो देख लीजिए। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे तस्वीर देख रहे हैं, दुनिया का कोई भी वीडियो आप छोड़ जाएं, रुके जरा, पर ये वाला वीडियो छोड़ के ना चाहें आप। मैं आपको बता दूं, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये हमारे नबी की कब्र मुबारक है। सुभान अल्लाह। इंडिया से जो लोग मदीने शरीफ जाते हैं या जो पूरी दुनिया से मदीने जाते हैं, वो सिर्फ गुंबद खजरा देखते हैं, पर कब्र किसी को देखने के लिए नहीं मिलती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बस इतना कहेंगे कि झूठों पे अल्लाह की लानत। तो मेरे भाइयों, किसी भी कब्र को दिखा के ये दावा किया जा रहा है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक है, उसको बिल्कुल सील्ड कर दिया गया है। तो मेरे भाइयों, क्या है इसका सही वाकया, बिल्कुल हिस्ट्री से और सही सनद के साथ और कुरान और हदीस का रेफरेंस देके बताएंगे आज हमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए और कब्र का जो मतलब कि ताजीम करना चाहिए, वो कैसे करना चाहिए, वो भी उसके साथ साथ बताएंगे और उसका हिस्ट्री भी बताएंगे। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताखीर का अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम का एहतराम सिखाया गया। सूरतुल हुजरात तो इसका क्लाइमेक्स है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ए अहले ईमान, अपनी आवाज़ को बुलंद न करना रसूलुल्लाह की आवाज़ से, वरना तुम्हारे आमा, और आपस में उनके साथ ऐसे गुफ्तगू न करना जिस तरह आपस में एक दूसरे के साथ करते हो, वरना तुम्हारे अमाल अकारत कर दिए जाएंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। यानी इतना बड़ा ये जुर्म है कि तौबा की तौफीक भी नहीं मिलेगी, पता ही नहीं चलेगा। अब अमाल कारत हो जाए और पता भी ना चले किसी को, तो उसने तौबा कहां से करनी है। और सही बुखारी में ये आयत नाज़िल हुई थी हज़रत अबू बकर और उमर के बारे में, आम बंदों के बारे में नहीं। इब्ने अबी मुलैका ताबी कहते हैं, करीब है कि मखलूक के दो बेहतरीन लोग अबू बकर और उमर बर्बाद हो जाते जब रसूलुल्लाह के हुजूर झगड़ा करते हुए आपस में उनकी आवाज़ें बुलंद हो गई और उस पर यह आयत नाजिल हुई। और उसका कॉन्टेक्स्ट फिर वो अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर से बयान करते हैं सही बुखारी के अंदर ही, कि बनु तमीम का वफ्द आया, तो जब वो जाने लगे तो नबी अलैहिस्सलाम ने मशवरा किया कि आपकी मुबारक आदत थी, जब भी कोई कबीला इस्लाम कबूल करता था तो उनमें से किसी को उनका अमीर मुकर्रर करते थे ताकि बाद में कम्युनिकेशन के लिए आसानी हो। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने मशवरा दिया कि फ़लाँ शख्स अमारत के लिए मौजू है। हज़रत उमर ने कहा ये नहीं, ये बेहतर है। तो हज़रत अबू बकर को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा कि उमर, तुम हर मामले में मुझसे इख्तलाफ करते हो। अब नबी अलैहिस्सलाम तो बीच में कहीं है ही नहीं थे, ये आपस में डिस्कशन कर रहे थे और उसमें तल्ख कलामी हुई, आवाज़ बुलंद हो गई। कुरान की आयत नाज़िल हुई कि रसूलुल्लाह की मौजूदगी में भी जिसने आवाज़ बुलंद की, रसूलुल्लाह से तो बदतमीजी का तो सवाल ही नहीं ना पैदा होता, उनकी मौजूदगी में भी आपस में लड़े तो फारग। बुखारी के अल्फाज हैं, जब ये आयत नाज़िल हुई तो हज़रत उमर इतनी आहिस्ता आवाज़ में गुफ्तगू करते थे कि नबी अलैहिस्सलाम को सुनाई नहीं देती थी, और आप कई दफ़ा ये कहते थे, उमर थोड़ा तो ऊंचा बोलो, मुझे समझ नहीं आ रही, इतना डर गए। फिर अल्लाह ताला ने कुरान में अगली आयत नाज़िल की, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, बेशक जो लोग रसूलुल्लाह के हुजूर अपनी आवाज़ों को पस्त रखते हैं, अल्लाह ने उनके दिलों को तकवे के लिए चुन लिया है, उनके लिए अजर अजीम है, मगफिरत है। और ये आयत आज भी रोज़ा शरीफ के बाहर
جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں۔ آج بھی اگر کوئی قبر رسول کے پاس اپنی آواز کو بلند کرے گا، چاہے وہ صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے کرے، اس کے اعمال اکارت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں وہاں پہ انہوں نے شرطیں کھڑے کیے ہوتے ہیں نا، ایک تو زیادہ وہ جھمگٹا نہیں لگانے دیتے، کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ نہ لگانا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے مجھ تک پہنچ جائے گا، قبر رسول پہ حاضری دیں اور نکل جائیں۔ یہ پاکستانی جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پیچھے وہ لائن پھنس جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام نے تو اس سے منع کیا ہے۔ سلام عرض کریں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، صحابہ کرام سے ثابت ہے، الموطا امام مالک کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ میں، فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر، کہ وہ قبر رسول پہ حاضر ہو کے سلام عرض کرتے تھے، اور سیدنا ابو بکر عمر کے آگے بھی السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر، اور پھر آگے چلے جاتے تھے۔ یہ جو مطلب اس طرح، اور وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے جو شرطے انہوں نے کھڑے کیے ہوتے ہیں تو وہ باقاعدہ اشاروں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ اونچی آواز میں بول جائیں، وہاں پہ لوگوں کو منع بھی کریں گے نا، ایسے ایسے کر کے کریں گے۔ ان کو باقاعدہ اس کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی آواز کو اس طریقے سے بلند نہیں کرنا وہاں پہ۔ اور ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں جی، او جی جالیاں نو کانڈ کر کے کھلوتے ہوندے نے۔ ابھی بتائیں گے یار یہ آپ کو کس نے چیز بتا دی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی ابھی کیا سٹیٹس ہے؟ اللہ کے بندو، اگر آپ اس کو فزیکلی گستاخی بھی سمجھتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک تو ان جالیوں سے کم از کم 5 مختلف ہرڈلز کے پیچھے قبر مبارک ہے۔ یہ جو لوگ قبر مبارک کے لیے جاتے بھی ہیں نا زیارت کے لیے، وہ قبر تک کوئی بھی نہیں پہنچتا۔ قبر تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر اس کو سکیور کر دیا گیا، بند کر دیا گیا تھا۔ وہ ایک ڈیٹیل یعنی ہے، وہ حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی تھی، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے۔ یہ نور الدین زنگی والا واقعہ تو کہانی بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ تو ایک انگلی کے برابر موٹائی کی کوئی چیز ہو تو وہ سترا ہوتا ہے۔ اگر آپ سترا اپنے سامنے رکھ لیں 1 فٹ 1.5 فٹ اونچا اور 1 انگلی جتنا موٹا، تو آپ تو نمازی کے آگے سے بھی گزر سکتے ہیں، کیونکہ نمازی کے آگے سے گزرنا وہ شمار نہیں ہوتا سترے کے پرلی طرف سے گزرے۔ تو جو قبر مبارک کی طرف اگر پیٹ کر کے کھڑے بھی ہیں تو جالیوں کا سترا ہے، یلو جالیوں کا سترا ہے، اس کے پیچھے گرین جالیوں کا سترا ہے، اس کے پیچھے کئی سترے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو کمر کہاں سے ہو رہی ہے؟ ورنہ تو اب ہم جہاں پہ بھی بیٹھیں گے تو پاکستان میں تو جب امام مسجد سلام پھیر کے پبلک کی طرف منہ کرتا ہے، تو پاکستان میں تو مدینہ شریف اور مکہ شریف آلموسٹ ایک جتنے اینگل کے اوپر ہے، تھوڑا سا ہی فرق ہے، کیونکہ اتنے دور جب آئیں گے تو آپ کو چند ڈگریوں کا فرق ہے۔ تو سارے یہ جو عاشقان رسول ہیں یہ بھی کمر کر کے روضہ شریف کی طرف بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہاں سے نہیں کمر ہو رہی، کہتے ہیں دور ہے، دور نزدیک والا کیا معاملہ ہے، کمر تو ہو رہی ہے اگر آپ کی ڈاکٹرین مان لی جائے، تو وہاں سے بھی سترا تو ہے۔ تو یہ چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں جی، کنڈ کیتی ہے جی انہوں نے، تو تہاڈی بزرگیاں نو چٹنا ہے، جڑے کنڈ کر کے کھلوتے نا ٹاؤ نا انہوں اتھے، کتے کہ تہاڈے بزرگ نگاہ مارنے والے آون نا، وہ جی امام کعبہ گستاخ ہے، وہ پیچھے نماز نہیں ہوندی، تو سر امام کعبہ کو ہٹائے نا، غوث وقت کدھر غائب ہے، آئے نا نگاہ مار کے ہٹائے اور خود کھڑا ہو وہاں پہ، سب کہانیاں کرائی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، میں اور طرف چل پڑوں گا، ٹھیک ہے۔ تو بس ہم اس پہ یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ آپ دیکھ لیں ہر چیز کتابوں میں ڈیفرنٹ ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ رائنا مت کہو، انظر نہ کہو، اور بات غور سے سن لیا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں جو کافر ہیں وہ کبھی بھی نہیں یہ چاہیں گے، ولل مشرکین، اور نہ ہی مشرک، ان ینزل علیکم من خیر، کہ مسلمانوں تم پہ کوئی خیر کی بات نازل ہو۔ یہ تو حسد کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب تم پہ کیوں نازل ہوئی اور پیغمبر آخر الزمان بنو اسماعیل میں کیوں آگے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، اس سے یہ کبھی بھی ان کو پسند نہیں ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ مخصوص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے۔ اللہ نے لوگوں سے پوچھ کے تو فیصلہ نہیں کرنا کہ پیغمبر کو کس قبیلے میں بھیجنا ہے، کس سٹیٹس میں بھیجنا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالی
بڑے فضل کا مالک ہے۔ اب یہ آیت نمبر جو 106 ہے، یہ بھی بڑی اہم آیت ہے، چونکہ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں تعارف قرآن والے اپنے لیکچر کے اندر بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا ہوں، ناسخ و منسوخ، لہٰذا میں آج اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جس سے شوق ہے تو وہ دیکھ لے، یہ قرآن کا ایک اہم ترین ٹاپک ہے کہ قرآن میں بھی ناسخ و منسوخ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی آیات نازل فرمائیں جو بعد میں منسوخ ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزن بھی بتا دی کہ یہ ہماری سنت ہے، اور میں نے اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی بتائی ہیں کہ بعض اوقات ایسے احکامات نازل ہوتے ہیں جو ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں، بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کنٹینیو نہیں کرتا۔ ہماری شریعت اور جو اگلی شریعتیں ہیں ان میں بھی فرق ہے، اور ہماری شریعت کے اندر بھی کئی احکامات گریجولی چینج ہوئے۔ احادیث میں تو بہت زیادہ احکامات ہیں، قرآن میں بھی کچھ آیات ایسی ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلے مسلمانوں پہ فرض تھا کہ وہ وصیت کریں کہ مرنے کے بعد مال اس طریقے سے تقسیم ہوگا، سورۃ البقرہ کے اندر۔ پھر سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری وراثت کی تقسیم خود ہی فرما دی، تو اب وہ آیات منسوخ ہیں۔ اس حوالے سے شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، اس میں باقاعدہ ایک پورا چیپٹر ہے ناسخ و منسوخ کے اوپر، اور شاہ ولی اللہ کے نزدیک 5 آیات قرآن میں ایسی ہیں جو منسوخ ہوئی ہیں، اور ان کی ناسخ آیات بھی قرآن کے اندر موجود ہیں، اور اگر آپ ان کو بھی دقت نظر سے دیکھیں تو وہ وقتی احکامات ہیں، جس میں سے ایک میں نے یہ بتائی۔ اسی طریقے سے سورۃ الانفال میں آتا ہے کہ ایک مسلمان 10 کافروں پر بھاری ہے، پھر آیت نازل ہوئی کہ اب اللہ نے تمہاری کمزوری کو جانچا ہے، تو اب ایک مسلمان 2 کافروں پہ بھاری ہوگا، جو ریشو پروپورشن نہیں وہاں پہ بیان ہوئی۔ یعنی ظاہر جب تعداد بڑھ گئی تو پھر 125 جو صحابہ مکے میں تربیت یافتہ تھے، اس طرح کے صحابہ تو بعد والے نہیں تھے نا، تو اوورآل ریشو پروپورشن گر گئی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ 125 کو کوئی فرق لگ گیا تھا، وہ 125 تو جاندار ہی تھے، لیکن اب 125 میں جب 1025 ایڈ ہوں گے، اس لیول کے نہیں ہوں گے، تو ریشو تو نیچے ہی آئے گی نا۔ وہ 125 جو ہیں وہ 10 پہ ہی بھاری ہیں، لیکن بعد والے اس لیول کے نہیں ہیں۔ تو اب یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ناسخ و منسوخ کو اس حوالے سے اس میں بریف کیا۔ بس اس کو آیت کو کور کر لیتے ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا، ہم کوئی آیت منسوخ کر دیں یا آپ کو بھلا دیں، نأتی بخیر منہا، تو اس سے بہتر آیت پھر ہم لے آئیں گے قرآن کے اندر، او مثلہا، یا کم از کم اس کے برابر۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ اپنی تقدیر کا بھی محتاج نہیں ہے۔ دیکھیں نا جناب۔ تو میرے بھائیو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اور میرے بھائیو، جو پہلے 2 ویڈیو میں نے دکھوائی تھی جس پہ آپ نے دیکھی تھی کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، وہ ویڈیو کی جھوٹ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے اس کے پاس سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قبر مبارک ہے۔ تو میرے بھائیو، لہٰذا یہ جو اکیلے میں جو قبر دکھا رہے ہیں یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو بات میں نے حق کہی اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلطی سے جذبات میں زبان سے نکل گئی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہم کو قرآن و سنت پر عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔